پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ بھارتی فوج نے باقاعدہ طور پر جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز بھارتی فوج کے ترجمان نے آفیشلی بیان میں چین کو بڑی دھمکی دے ڈالی۔ کیا امریکہ نے مودی کو جنگ میں مدد کی یقین دہانی کروا دی ہے، جس کے بعد چین کے خلاف اتنا بڑا قدم دیکھنے میں آیا ہے؟ آج ہم اسی پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب چائنا نے بھارتی فوجیوں کو لاؤڈ سپیکرز کی مدد سے پیغام بھیجا ہے کہ واپس چلے جاؤ ورنہ سردیوں میں ٹھٹر کر مر جاؤ گے۔ چین کی جانب سے لداخ کی سرحد پر پنجابی موسیقی چلائی جا رہی ہے اور چینی فوج بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ کیا چائنا نے جنگ جیت لی ہے اور کیا آنے والے دنوں میں مودی لداخ کو پلیٹ میں رکھ کر چین کو پیش کرے گا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی نے جنگ کا روپ دھار لیا ہے۔ کئی دنوں سے چینی فوج متنازع علاقوں میں بڑی پیش قدمی کر رہی ہے اور بھارت کے علاقوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز یہ خبر سامنے کہ بھارتی فوج نے چین سے باقاعدہ جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ وہ مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ کشیدگی کی طوالت کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ بھارت ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کا خواہاں رہا ہے، لیکن اچانک سے اس فیصلے نے عالمی دنیا کو حیران کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے در پردہ مودی کو یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ بھارت چین جنگ میں بھارت کو بھرپور مدد فراہم کرے گا۔ بھارت کے ایک دفاعی ترجمان نے حقیقی کنٹرول لائن پر چین کے ساتھ کشیدگی کے بارے میں سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی فوج آنے والی سردیوں میں مشرقی لداخ میں باضابطہ جنگ کے لیے تیار ہے، کیونکہ بھارتی فوج کو سیاچن کا تجربہ حاصل ہے، جہاں موسمی حالات چین کے ساتھ لگنے والی سرحد سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بھارتی دفاعی ترجمان نے مزید کہا کہ زیادہ تر چینی افواج کا تعلق بھارت کے برعکس شہری علاقوں سے ہے اور وہ بھارتی افواج کی طرح سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادی نہیں ہیں۔ بھارت ہمیشہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ چین کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہیں، تاہم بھارت کی افواج جنگی حالات کے لیے بھی تیار ہے۔ معزز دوستو، بھارت نے دنیا کو خبردار کیا کہ بھارت نے سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جن میں ٹینکوں کے لیے ایندھن کا سٹاک کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بیرکیں بھی تیار کی گئی ہیں جو آرام دہ اور گرم ہیں، اور سبھی قسم کے ہتھیاروں کے لیے اسلحہ بھی سٹور کر لیا گیا ہے۔ بھارتی دفاعی ترجمان نے اپنے بیان میں تمام تر تیاریوں کا تفصیلی تذکرہ کیا جو ایک باضابطہ جنگ کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے۔ دوسری جانب چین نے بھی انوکھے طریقوں سے بھارتی فوج کو خبردار کرنا شروع کر دیا ہے کہ آنے والی سخت سردی بھارتی فوج کی موت کا ساماں ساتھ لائے گی۔ لداخ میں پینگونگ تسو جھیل کے شمالی کنارے پر چینی فوج نے بھارتی فوج کا دھیان بٹانے کے لیے میوزک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جھیل کے جنوبی کنارے پر لاؤڈ سپیکروں پر جہاں ایک طرف پنجابی گانے چلائے جا رہے ہیں، وہیں بھارتی فوجیوں کو ہندی میں مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ شدید سردی میں بلندیوں پر وقت ضائع نہ کرو، واپس چلے جاؤ ورنہ سردی میں ٹھٹر کر مر جاؤ گے۔ ایک بھارتی فوجی افسر نے اس حوالے سے دعویٰ کیا کہ لداخ میں نومبر کے بعد شدید برف باری ہوتی ہے جو کہ 40 فٹ تک دیکھی گئی ہے۔ درجہ حرارت -30 سے 40 ڈگری تک گر جاتا ہے، شدید سرد ہوائیں چلتی ہیں اور برف کے باعث سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ بھارتی فوجی شدید سردی میں جنگ لڑنے کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں اور انہیں شارٹ نوٹس پر کارروائی کی نفسیاتی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سابق بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ 1962 کی جھڑپوں اور 1967 کی جھڑپ کے دوران چینی فوجیوں نے بھارتی فوج کا دھیان ہٹانے کے لیے سپیکر پر پنجابی گانے چلائے تھے۔ دوستو، دوسری جانب برطانوی خبر رساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ مغربی ہمالیہ میں پچھلے مہینے کے اواخر میں بھارتی اور چینی فوج کے درمیان فائرنگ کے 3 واقعات سامنے آ چکے ہیں، جس میں شکر ہے کہ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر سیدھے فائر نہیں کیے بلکہ ہوائی فائرنگ کی۔ ہوائی فائرنگ کا ایک واقعہ پیونگ تسو جھیل کے شمالی کنارے پر اس وقت پیش آیا جب ماسکو میں بھارت کے وزیر خارجہ اور چینی ہم منصب کے مابین ملاقات ہونا طے تھی۔ ذرائع کے مطابق شدید فائرنگ میں دونوں جانب سے 100 سے 200 کے قریب راؤنڈز فائر کیے گئے، جس میں دونوں جانب کے فوجیوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم اس عمل سے کشیدگی میں کئی گنا اضافہ ضرور ہوا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان متنازع سرحدوں کے باعث بد
اعتمادی اور تصادم کی طویل تاریخ موجود ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے مسلح دنیا کی ان دو بڑی قوموں کی مجموعی آبادی 2.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور یہ کبھی بھی متنازع سرحد لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC کی حد بندی پر متفق نہیں ہوئے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ LAC 2175 میل طویل ہے، جبکہ چین کا خیال ہے کہ اس کی لمبائی محض 1242 میل ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جون میں اس وقت بدترین سطح تک پہنچ گئے جب لداخ کی متنازع سرحد پر ایک خونی تصادم میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے۔ یہ 4 دہائیوں بعد پہلی بار تھا کہ جب کشیدگی کے باعث سرحد پر کوئی فوجی ہلاک ہوا۔ پورے موسم گرما کے دوران دونوں ممالک کے فوجی حکام اس علاقے میں امن کے قیام کی کوششوں میں مصروف رہے، تاہم کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ پہلے چین نے بھارت کو کئی دھمکی آمیز پیغامات بھیجے، اب خبر یہ ہے کہ بھارت بھی چین کو جنگ کے لیے للکار رہا ہے۔ اس صورتحال میں خطے میں بڑی جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، رواں ماہ کے شروع میں چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے بھارت کو خبردار کیا کہ ہمیں بھارت کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ چین کی قومی طاقت بشمول اس کی فوجی طاقت بھارت کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اگرچہ چین اور بھارت دونوں بڑی طاقتیں ہیں، لیکن جب جنگی صلاحیت میں مقابلے کی بات کی جائے تو بھارت یقیناً ہار جائے گا۔ اگر ایک بھی سرحدی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو بھارت کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ ماہرین کے مطابق چین اور انڈیا کی کشیدگی کوئی اچانک معاملہ نہیں۔ دونوں ممالک گزشتہ 60 سالوں سے زمینی ملکیت کے تنازع پر مقابل چلے آ رہے ہیں۔ زمینی ملکیت کے تنازع اکثر مشترکہ سرحدی ممالک کے درمیان چلتے رہتے ہیں۔ چین اور انڈیا 3500 کلومیٹر سرحد کے کئی ایسے مقامات وجہ تنازع پر موجود ہیں۔ چین اور انڈیا میں 1962 سے لے کر 2017 اور اب 2020 تک 5 بار معمولی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ 1962 میں چین نے انڈیا کے 1000 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور 3000 بھارتی فوجی جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ چین اور انڈیا کے مابین اب تک 1962 کی جنگ ہی سب سے بڑی جنگ کہلائی جاتی ہے۔ متنازع زمینی ملکیت کے حل کے لیے اب تک دونوں ملکوں میں 22 بار ناکام مذاکرات ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود کبھی فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی۔ تاہم رواں سال ہونے والے خونی تصادم نے دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کے آثار بڑھا دیے ہیں۔ چند دن قبل بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سنگین اور انتہائی خطرناک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی کو بدلنے جا رہا ہے۔ اس بیان کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ کسی وقت بھی بھارت چین پر ایٹم بم گرا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر دنیا کا بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ ایسے میں پاکستان کو بھی بڑے خطرات لاحق ہیں۔ تاہم پاک فوج اور دیگر ادارے مل کر اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں، کیونکہ اگر ہندوستان اور چین میں جنگ ہوتی ہے تو پاکستان چین کے اتحادی کے طور پر جنگ میں کود پڑے گا اور بھارت سے کشمیر آزاد کروانے کی مسلح حکمت عملی کو لانچ کر دے گا۔ آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن زمینی حقائق بتلا رہے ہیں کہ سال 2020 پوری دنیا کے لیے خطروں سے بھرپور سال ثابت ہوا ہے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔